محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين درود شریف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ تعالی جل مجدہ حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے حاضری قبول ہو. آج کی جمعے کا آغاز میں نے قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت سے کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کی بہار نصیب کی. یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ. یا اللہ تیری حمد ہے, تو نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ موسم بہار عطا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ محبوب پاک علیہ السلام کے ذکر خیر کی سعادت نصیب کی. پہلی آیت مبارک ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. اس کے لیے جتنی کائنات میں تعریفیں ہیں وہ ساری اس کے لیے. اب یہ بات کیسی ہوگی کہ ایک آدمی تعریف کرتا ہے پھول کی, وہ تو پھول کی تعریف ہے. ایک مکان کی تعریف کرتا ہے, وہ مکان کی ہے. کسی حسین جانور کی تعریف کرتا ہے, وہ جانور کی ہے. دنیا کے کسی نظام میں کوئی قابل تعریف پہلو ہے تو تعریف تو اس کی ہے, مگر رب قدوس فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر کہ بظاہر یہ ہے کہ تو حسن بیان کر رہا ہے پھول کا, مگر تعریف تو اسی کی ہے جس نے پھول کو حسن دیا ہے. اگر کہ تو تعریف کر رہا ہے مکان کی, مگر در حقیقت تعریف تو اسی کی ہے جس نے مکان بنانے والے کو یہ سلیقہ طریقہ ٹھنگ سکھا دیا. اس طرح سے کائنات کی یہ من ہوگا, کائنات بھر کی جہاں بھی تعریف ہوگی, جتنی تعریفیں ہوں گی وہ ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں. رب کا معنی سردار کا بھی آتا ہے, رب کا معنی مالک کا بھی ہے, رب کا معنی پالنے والے کا بھی ہے. اور یہ تینوں معنی خلاق کائنات کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں. اگرچہ مجازی طور پر رب کا لفظ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مقدس نے بھی فرمایا صرف اللہ ایسا اسم پاک ہے جو کہیں دوسری جگہ اللہ کے بغیر استعمال نہیں ہوتا, نہ بلایا جاتا ہے. رب ایسا لفظ ہے جو دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. مثلا مجھے حکم ہے کہ میں ماں باپ کے لیے دعا کروں, ماں کے لیے دعا کروں, باپ کے لیے دعا کروں. وقل ربہما ربہما کما ربیانی صغیرا. تو کہہ اپنی دعاؤں میں, نمازوں میں, عبادتوں میں, ریاضتوں میں ماں کو نہ بھول, باپ کو نہ بھول. وہ تیری پرورش کا ذریعہ بنے, ان نے تجھے پالا پوسا, جوان کیا, پڑھایا, منصب تک پہنچایا. انہیں نظر انداز نہ کر, اللہ کی حضور عرض کر یا اللہ ان دونوں پر رحم کر کما ربیانی صغیرا, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہاں بھی رب کا لفظ ہے ربیانی, جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اب اس ایک لفظ سے اس تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ رب قدوس نے اپنی ذات کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال فرمایا اور میری ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. اب وہ بچے جو ماں باپ کی گستاخی کرتے ہیں, ماں باپ کی نالائکی کرتے ہیں, لہری کا ثبوت دیتے ہیں, آئے دن اخبارات میں کہ بیٹے نے باپ کو گولی مار دی,
بیٹی نے باپ کو ہلاک کر دیا، یہ آئے دن کے واقعات ہیں. وہ سوچیں کہ ماں باپ کو رب سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور رب ذوالجلال کو میرے ماں باپ سے کتنا ربط ہے. کما رب، وہی لفظ جو اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ رب اس نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا. کما رب یعنی صغیرہ، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے میری ماں باپ کے لیے بھی استعمال کر لیا. تو لفظوں کا تعلق کتنا گہرا ہے جو مجھے ماں باپ کی محبت کی اطاعت کا درس دیتا ہے. اب فرق یہ ہے پالنے کا، وہ بھی پالنے والا رب العالمین ہے، میرے ماں باپ بھی رب ہیں، مجھے میری پرورش کی ہے. اس لحاظ سے فرق یہ ہے کہ میرے ماں باپ کی، آپ کے ماں باپ کی پرورش محدود ہے. ایک بچے کی پرورش ہے، 2 کی پرورش ہے، 4 کی ہے، 5 کی ہے، 7 کی ہے. گھر کے افراد 10 ہیں، ان کی پرورش ہے. یہ محدود ترین ہے پرورش. اور وہ رب جو میرا اور آپ کا خالق ہے وہ رب العالمین ہے. فرق بڑا واضح ہے. میرے ماں باپ نے میری تو پرورش کی ہے یا اپنے دوسرے بچوں کی پرورش کی ہے، مگر عالمین کا رب صرف اللہ ہی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، سارے جہانوں کے پالنے والا ہے، وہ رب ہے. اب ایک اور بھی فرق ہے، دنیاوی ماں باپ کے پالنے میں اور رب ذوالجلال کے پالنے میں. وہ بھی رب ہے، میرے ماں باپ کو بھی رب فرمایا کما رب یعنی صغیرہ، جیسے بچپن میں میری انہوں نے پرورش کی ہے. بڑا نمایاں فرق ہے. ایک تو فرق واضح ہو گیا کہ یہ فرق محدود ہے. ایک ہے 5، 6، 7 بچوں کی پرورش، ایک ہے تحت ثرا سے عرش اولا تک کی پرورش، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک. اللہ وہ رب ہے جس کی پرورش ساری کائنات پر حاوی ہے. دوسرا بڑا فرق واضح ہے، میری ماں نے، میرے باپ نے میری پرورش کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو کمائے گا، ہم اس کی کمائی سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ دین پڑ جائے گا، یہ فاتحہ خوانی ہمارے مرنے کی بات کرے گا، یہ ہمارا بچہ ہوگا تو ہماری نسل کے بڑھنے کا سبب بنے گا. یہ جتنے ماں باپ کو متعلق جتنے تصورات ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے مقصد ہیں. انہوں نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے مجھے پالا ہے کہ نسل بڑھے گی. انہوں نے مقصد کے لیے پالا ہے کہ یہ ہمارے لیے دعا کرے گا. انہوں نے مقصد کے لیے پالا ہے کہ یہ ہماری نیک نامی کا سبب بنے گا. انہوں نے مقصد کے لیے پالا ہے کہ خاندان میں اس کی شہرت ہوگی، ہمارا ذکر ہوگا. خدا کی پرورش وہ ہے جو بغیر مقصد کی ہے، کوئی مقصد نہیں. اللہ میری پرورش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو میرے پالنے میں کوئی مقصد نہیں ہے. میں اس کی مخلوق ہوں اور ساری کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور اسے کوئی غرض نہیں ہے پوری کائنات میں. ایک اور بھی فرق بڑا واضح ہے کہ رب قدوس جل مجدہ ماں باپ پرورش کرتا ہے، اس کا مال کم ہو گیا، 10,000 روپے ہیں غریب ماں باپ کے پاس، خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہو گیا، دوسرے 10,000 ہو گئے. اس پرورش میں، ماں باپ کی پرورش میں ان کا مال ختم ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں. مگر خدا ذوالجلال کی پرورش کا یہ عالم ہے کہ اس کا مال قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، کروڑوں کیوں نہ خرچ کر لے اس کا مال باقی ہے. اس لیے اللہ کی ربوبیت میں اور بندوں کی پرورش میں بڑا نمایاں فرق ہے. ایک اور بھی فرق ہے کہ بندے کی پرورش بیٹے کے لیے وہ محدود ہے، وہ مقصد کے ساتھ ہے، وہ کسی نہ کسی غرض کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے پال رہا ہے تو بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے وہ پرورش فرما رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب دیکھ لیں اس کی پرورش کا کیا عالم ہے کہ کس طرح کون سی شے ہے جو اس کی پرورش سے بے نیاز ہے. درختوں کی پرورش وہ کرتا ہے. کس طریقے سے پانی، حالانکہ نیچے پانی ہم نل لگاتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں تو وہ پانی 50، 60 فٹ، 100، 150، 200 فٹ تک آتا ہے، مگر اس کی پرورش کا یہ عالم ہے
اس درخت کی جڑیں 4 فٹ کے ہو پانی مل رہا ہے. آپ پانی نکالتے ہیں 150 فٹ کے بعد پانی نکالتے ہیں, مگر درخت کی پرورش کا نظام اس نے اپنے سے کیا ہے, اسے 4 فٹ سے پانی مل رہا ہے, اس سے بھی چھوٹی جڑ ہے پھر بھی پانی مل رہا ہے. اور اس نے نظام کیسا حسین بنایا ہے درخت کی پرورش کا کہ وہ جڑوں سے پانی لے کر اس کے تنے تک پانی پہنچتا ہے, پھر تنے کے ذریعہ سے شاخوں تک جاتا ہے, پھر شاخوں کے ذریعہ سے پتوں تک جاتا ہے. آپ پتے کے مسئلے پانی نظر آ جائے گا. حالانکہ اس درخت کی جڑیں تہ تک نہیں پہنچی, سمندر دریا پانی کی تہ تک نہیں گئی ہے. تو بڑا نمایاں فرق ہے خلاق کے کائنات کی تربیت کا اور وہ ہر شے کی پرورش کا نظام جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کی پرورش کی ہے اور اسے صحیح راہ پر چلایا ہے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کو مان, ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے, اس کی عبادت کر اور اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے, تو جھوٹ بولتا ہے. فرعون کہتا ہے قال من ربکما, یار جس خدا کا تم رب کا ذکر کرتے ہو, من ربکما, تم بتاؤ وہ تم دونوں کا رب ہے کون جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو؟ اندھیرے میں بلا رہے, بتاؤ نا رب کی تعریف کیا ہے. من ربکما, تم دونوں کا کون رب ہے جس کی دعوت مجھے دے رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے قال رب الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی, فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی رہنمائی عطا کر دی, اس کی تخلیق پوری کی اور پھر اسے آگے بڑھنے کے لیے اسے راستہ دکھایا. یہ تعریف کر دی. اب خدا کی ربوبیت, بندے کی پرورش یہ ہے, بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, اب ماں کی ذمہ باپ کی ذمہ پرورش ہوگی, دودھ کا نظام کریں, ہوا کا نظام کریں, مگر اس سے پہلے جس آنے والے نے مرحلے طے کیے ہیں ماں باپ کی تربیت کو کوئی دخل نہیں, کوئی ربط نہیں, قطعی طور پر کوئی ربط نہیں. جب وہ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں ہے اور نطفہ بدلتا بدلتا خون میں بدلا ہے, یہ بھی تربیت کا ایک پہلی منزل ہے. ماں کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, باپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کیفیت کیا ہے, اور خون کی تبدیلی کے بعد وہی خون لوتھڑے کی شکل میں بدلتا ہے. ماں کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے رحم کے اندر تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں. وہی لوتھڑا کچھ وقفہ کے بعد انسانی ڈھانچہ شکل تیار کرنا بننا شروع ہو جاتا ہے. ماں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں رحم میں ہو کیا رہا ہے. خدا کی تربیت ہے, ماں کو کوئی پتہ نہیں. کچھ وقت کے بعد وہی لوتھڑا شکل اختیار کر کے مکمل ڈھانچہ بن جاتا ہے. ماں کی تربیت کو کوئی دخل نہیں ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اس ڈھانچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے, ماں کو تربیت کا کوئی پتہ نہیں, مگر یہ سارے مرحلے جو ہے یہ خدائی تربیت سے طے پا رہے ہیں. رب ذل جلال کی طرف سے یہ تربیت کے سارے مرحلے طے ہو رہے ہیں. اب وہ پیدا ہوا ہے تو ماں کو احساس ہوا کہ میں دودھ پلاؤں, مگر ماں اس دودھ کے لیے خود اس کی محتاج ہے, خدا کی محتاج ہے. کتنی مائیں ہیں جن کی چھاتیوں میں دودھ ہے ہی نہیں, اور وہ روٹی چلاتی ہیں کہ دعا کریں گی کوئی تمیز دے دے, تو یہ کریں کہ دودھ نہیں اتر رہا. وہ محتاج ہے, ماں اپنے ہے اس کا دودھ مگر محتاج خدا کی. اس کے بعد کا رب ہے, میرے سارے اعضاء کی تربیت میں فرما رہا ہے, آپ کی کائنات کی. اسی طرح کیونکہ عالمین کا رب ہے, میرے جسم کا نظام تو اس نے کر دیا. اب یہ میرا جسمی جسم تو نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں ڈھانچہ آپ کے سامنے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سر ہے, آنکھیں ہیں, منہ ہے, اور یہ سب میں بس موجود اسی کا نام ہے. نہیں, میں آپ کو سمجھ لوں کہ یہ آپ ہے. میرے اور آپ کے اندر ایک اور حقیقت ہے جسے روح کہتے ہیں. روح کا عالم دوسرا تھا, وہ عالم ارواح سے آئی ہے. میرے جسم کا عالم یہ جہان ہے, اس لیے غالباً میرے جسم کی تمام تر ضرورتیں
زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور میرا جسم پورا نظام چلا رہا ہے، اور میری روح عالم ارواح سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ زمین اس نے دیکھا تھا زمین سوکھ جاتی ہے، پانی نہیں پہنچتا، ہموار زمین پر تو ندی کا پانی چلا جائے گا، نالے کا پانی چلا جائے گا، ٹیوب ویل کا پانی چلا جائے گا، مگر وہ زمین 50 فٹ اونچی ہے اسے یہ تو نہیں پہنچیں گے۔ بارگاہ قدس میں اس کی آہیں، اس کی چیخ و پکار عرش الہی کو ہلا دیتی ہے کہ یا اللہ تو زمین کا رب ہے، اسے تو پانی مل گیا، اسے تو پانی مل گیا اور میں محروم ہوں، اسی طرح مر جاؤں گی۔ تو خلاق کائنات کو اس پر بھی رحم آ جاتا ہے، اس ٹیلے پر رحم آ جاتا ہے، اس اجڑی زمین پر رحم آ جاتا ہے۔ چھوٹی سی بدلی کو حکم ہوتا ہے کہ جا، یہاں نل کا پانی نہیں جا سکتا، ندی کا پانی نہیں جا سکتا، نہر کا پانی نہیں جا سکتا، یہ اونچی زمین ہے، تو یہاں ذرا گڑگڑا یا بغیر گڑگڑاہٹ کے برس جا۔ اب وہ کسی سمت سے چھوٹی سی بدلی اٹھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں سے مشرق مغرب سے یہ بادل اٹھا ہے، اس کا ٹارگٹ نشانہ وہ بنجر زمین ہے جو 40-50 فٹ اونچی ہے، جہاں پانی نہیں پہنچا، وہ بدلی وہاں آ کر برستی ہے، جل تھل ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہی زمین سرسبز نظر آتی ہے، پھول نظر آتے ہیں۔ یہ اس کی ربوبیت کا پہلو ہے، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ زمین بھی عالمین میں شامل ہے، اس لیے اس کی بھی تربیت ہو رہی ہے، درختوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی پرورش کا نظام خلاق کائنات نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھا۔ اب کیونکہ میرا نام منظور کسی ڈھانچے کا نام نہیں، اس کے اندر ایک روح بھی ہے، اس کی پرورش کا بھی ہے۔ جب روح نے دیکھا کہ زمین اجڑی ہوئی زمین، بنجر زمین پر یہ کیفیت ہے، تو یہ بھی چیخ اٹھی کہ یا اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، میرے لیے ربوبیت کا انتظام نہیں ہے، معاذ اللہ میری پرورش کا کیا انتظام ہے؟ تو خلاق کائنات کو اس روح کے چیخنے پر بھی رحم آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، روح اس عالمین میں شامل ہے، داخل ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فکر نہ کر، میں نے تیرا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اس روح کی پتھریلی زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا بادل جو بھیجا، رحمت کا بادل، اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلا بادل ابر کرم جو میری روح پر برسا، اس کا نام قرآن مقدس نے آدم قرار دیا، اور یہ روح پر برستا رہا، بڑی دیر برسا، 300 سال برستا رہا، صدیوں برسا۔ برسنے کا یہ عالم تھا کہ جہاں بیٹھے ہیں، روتے ہیں، برستے ہیں، چشمہ پانی کا جمع ہو جاتا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گیا، صدیوں برس کر، دراز عرصہ برس کر، لمبا عرصہ برس کر گئے ہیں، تو بارگاہ قدس سے حکم ہوا روح کو، جب ٹھیک ہو گیا تیرا نظام، تجھے پتا چل گیا نا کہ میں رب ہوں، تجھ پر بسا دی ہے میں نے بارش، اب تو ضرورت نہیں۔ تو روح پھر چیخ اٹھی، حل من مزید، میرے اللہ سچ بات یہ ہے کہ میری پیاس نہیں بجھی۔ رب نے فرمایا میں اور مہربانی کر دیتا ہوں اگر تیری پیاس نہیں بجھی تو۔ پھر نوح علیہ السلام کو بھیج دیا، 950 سال تک نوح علیہ السلام رحمت کا بادل بن کر اس اجڑی زمین پر روح پر برستے رہے۔ 950 سال کا عرصہ معمولی تو نہیں ہے، بارش تو 5 منٹ ہو جائے تو جل تھل ہو جاتا ہے، لوگ چلا اٹھتے ہیں، اتنی بارش جل تھل ہو گیا۔ یہ بارش رحمت کی بارش اجڑی روح پر 950 سال، اور پھر برسنے کا عالم آپ کو پتا ہے کہ کتنی برسی، یہ بارش کتنی برسی ہے، ساری زمین پر طوفان آ گیا، اتنی بارش برسی ہے کہ طوفان آ گیا، اور نہ ماننے والے طوفان میں تباہ ہوئے، اور اس بارش کو ماننے والے طوفان کو بچ گئے۔
کشتی چلی ہے، نیک لوگوں کو لے کر کشتی چلی ہے، تو اندازہ کر لیں کہ کتنی بارش برسی ہے، کتنا بڑا طوفان ہے بارش کا۔ اب روح سے پوچھا جاتا ہے اب تو ٹھیک ہے، اب تو شیر ہو گئی؟ مگر اس نے پھر نہیں جواب دیا، حال من مزید، میرے اللہ نے اور چاہتی ہوں، ابھی میری شرابی ہوں پیٹ نہیں بھرا گیا، اللہ کے کائنات میں اور کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آ گئے ہیں اور آپ ایسے برسنے کا آپ پتہ ہے ان کی برسات کیسی ہے، جتنے معجزات ہیں انبیاء کو وہ سارے ان کی برسات ہیں، جتنے کمالات ہیں انبیاء کے وہ ساری ان کی برسات ہے، جتنے فضیلات ہیں انبیاء کے وہ سارے ان نبیوں کی بارش ہے، کہیں تیز برسی ہے، کہیں تھوڑی برسی ہے، کہیں زیادہ برسی ہے، برستی ہے اور وہ اتنی برسی ہے آگ کے شعلے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرعون نمرود کی آگ کو اسی رحمت کی بارش نے بجھا دیا تھا، اسی رحمت کی بارش میں کتنا بڑا طوفان تھا آگ کا، میلوں تک گرمی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو صدقہ تھا کہ یہ بارش برسی ہے اور آگ گلزار بن گئی ہے۔ اسی بات کا ایک جیسے کرشمہ یہ بھی تھا کہ تنہا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی وادیوں میں چھوڑ کر آتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، وہاں کوئی موجود نہیں، تنہا چھوڑ کر آتے ہیں اللہ کے توکل پر، بھروسے پر، اور بات برسی ہے کہ جنگل میں اسماعیل علیہ السلام نے جوانی تک اپنے آپ کو پایا ہے، اور اسی بات کی کیفیت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی جاتی ہے، قوت سے چھری چلائی جاتی ہے، مگر ایک رونگٹا بھی نہیں کٹتا، یہ اسی رحمت کی بارش کا اثر ہے، اسی رحمت کی بارش کا اثر ہے کہ بے شمار معجزات ہیں، کمالات ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ اب تو ٹھیک ہے، مگر میری روح نے آپ کی روح نے پھر بھی کھا مزید ابھی تک تو پیاس نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا ہے اور یہ کتنی بڑی بارش ہے اور یہ کتنا بڑا عظیم بادل ہے، ابر کرم ہے، ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی ہے، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے ہوا جا کر رکھ دیتی ہے، جنوں پر حکومت ہے۔ وہ واقعہ تو آپ نے سنا کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کا تخت آ جائے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے جلیل القدر نبی سلیمان آپ پریشان نہ ہو، آپ نے فرمایا ہے کہ تخت آئے بلقیس کا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اتنی جلدی؟ اب آپ محفل درخواست نہیں کریں گے تخت آ جائے گا؟ میں یہ تو بڑی دیر ہے کہ میں 10 منٹ نہ اٹھوں تخت 10 منٹ نہیں آئے گا، 2 گھنٹے بیٹھے رہوں تخت 2 گھنٹے نہیں آئے گا، تو یہ کہہ رہے کہ اٹھنے سے پہلے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، یہ بارش برس رہی ہے، ایک وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وحی کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پریشان نہ ہو آپ، میں اس تخت کو آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ابھی آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ آنکھ کے جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، جمع سے بھی کروڑوں حصہ، اربوں حصہ ہوگا، آنکھ جھپکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس کا ترجمہ میری دانش میں یوں کچھ ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے میں آنکھ میری کھلی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جھپکنا 10 منٹ تک دیکھتا رہوں، مانا تو یہ کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اگر آپ اپنی آنکھ کو 15 منٹ جھپکتے نہیں ہیں تو 15 منٹ وقت ہے۔ مسلم ریزن کے لوگ یہ ایک علم ہے، وہ یوں کرتے ہیں انگلی پر نقطہ لگا دیا، دیکھتے رہتے ہیں، نظر کی فائن نقطے پر ڈالتے ہیں، وہ کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے صحیح کا،
علم شیاغی، یہ ایک خاص قسم کا علم ہے جس سے وہ لوگوں کو پھر اپنے دامے تنظیم میں لیتے ہیں عجیب عجیب قسم کے کرشمے دکھا کر. یہ کوئی کمالات نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے جو بھی کر لے. قبل ہی جب تک دولت کا تصور، اس کا معنی یہ زیادہ اچھا ہے کہ آنکھ کے اوپر کا چھپر نچلے چھپر کو ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے سفر شروع کریں. ابھی وہ نیچے نہیں آئے گا، تخت پہلے آ جائے گا. یہ مانا اس کا بڑا فرق ہے، پہلے مانے کا اس کا بڑا فرق ہے. یہ آنکھ کا اوپر کا چھپر سفر کرتا ہے نیچے آنے کے لیے، اور ابھی تک وہ نیچے پہنچا نہیں، اسے کلاوے میں لیا نہیں، اس کا بوسہ لیا نہیں، اسے سینے لگا کر لیا نہیں ہے، تخت پہلے. یہاں ایک اور بات ہے، یہ کیا فلسفہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہے، ولی اور نبی کو کروڑوں درجوں کا فرق ہے. خرب ہاتھ درجے نبی آگے ہے، خرب ہاتھ درجے ولی پیچھے ہے. مگر سلیمان علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کا تخت آئے. جنوں سے کہہ رہے ہیں، حاضرین سے فرما رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر نبی ذرا پر خود سلیمان علیہ السلام ذرا پر توجہ کرتے تو تخت دوڑتا آتا. نبی کی طاقت ہے نا، نبی کی قوت ہے نا. اگر سلیمان علیہ السلام خود وہاں بیٹھے ہوئے ذرا پر توجہ کرتے تو تخت کی کیا مجال سے نہ ہوتا، تخت نہ جانا تھا. پھر ایسا کیوں؟ کیا یہ نبی کی طاقت سے باہر کی بات نہیں؟ باہر نہیں تھی، نبی کی طاقت سے باہر نہیں تھی. یہ تو نبی کا ادنا سا چھوٹا سا ایک کرشمہ ہے. بتانا یہ محسوس ہوتا ہے، بتانا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی توجہ کے ساتھ تخت آ جاتا تو آج دنیا میں یہ مشہور ہوتا کہ نبی کی توجہ نے اتنا بڑا کام کیا، تخت آ گیا. آخر نبی ہے، نبی آخر نبی ہے، یہ نبی کی توجہ ہے. اور نبیوں کے نبی کی توجہ، اس کا کیا کہنا؟ اب اس بندے نے جس نے کہا کہ میں لاتا ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کا علم کتاب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کا علم کتاب. اگر علم کتاب ہوتا تو اس کا معنی یہ بنتا کہ یہ بندہ ساری آسمانی کتاب کو جانتا تھا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے تھی. ساری آسمانی کتاب کو یہ علم جانتا تھا. علم کتاب کا یہ معنی ہے کہ ساری کا جاننا تو بہت بڑی بات ہے. یہ کمال جس بندے کا ہے، اس کے پاس علم کا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کی یہ حالت ہے، تو جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہوگا اس کا علم کیا ہوگا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کے اندر یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ لمحے سے پہلے بلقیس کے تخت کو لا سکتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام سے جو بڑے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام سے جو بہت آگے ہیں، ان کا ولی بھی سلیمان علیہ السلام کے ولی سے بہت آگے ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام حضور سلیمان سے آگے ہو اور حضور کی امت کا ولی سلیمان علیہ السلام کے ولی سے آگے نہ ہو. اس میں حکمت یہ تھی. اب یہ بھی برسہ ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے والد داؤد علیہ السلام ہیں، وہ بھی برسے ہیں. ان کے بسنے کا یہ عالم تھا کہ کسی درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوئے ہیں، اگر پڑھا ہے سبحان اللہ تو پورے درخت کے پتوں نے کہہ دیا سبحان اللہ. ان کے بسنے کا یہ عالم تھا کہ کسی ریت کے ڈھیر پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے الحمدللہ، ریت کا ہر جملہ کہہ دیتا تھا الحمدللہ. ان کے بسنے کا یہ عالم تھا کہ اگر سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا ہے الحمدللہ تو دریا کے ہر قطرے سے آواز آتی تھی الحمدللہ. یہ بھی ہوا ہے. مجھے جب پوچھا گیا، اس سے پوچھا گیا ہی سے جب تو تیرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا نہیں ٹھیک کہوں گا بھی تو مجھے پیاس نہیں دی. فرمایا ہم اور بھیج دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا گیا اور یہ بڑے شاندار ابر کرم بن کر برسے ہیں.
ان کے برسنے کے انداز قرآن مقدس میں روایات میں بڑا واضح ہے کہ جس طرح سے برسے ہیں معجزات دکھائے ہیں. ہاتھ ہی ہے مگر جب بغل میں دیتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ چمکیلا ہوتا ہے اور اس میں میلوں تک اس کی روشنی ہے. رات کو ایسا کی ہے تو میلوں تک اور تو چرخا کاٹ لیتی تھی. یہ بھی برسنے کا ایک انداز ہے. یہ بھی برسنے کا انداز ہے. عصا ہے ہاتھ میں ہے لکڑی نہیں عصا پتھر پر مارتے ہیں تو پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ بھی برسنا ہے. یہ بھی برسنا ہے وہی عصا. لمبا درخت 100 فٹ کا اونچا ہے تو پتے جھاڑنے ہیں تو اسی عصا سے پتے بھی جھاڑ لیتے تھے. ہے معمول کے مطابق 5, 6, 7 فٹ کا عصا 5, 6 ہاتھ کا عصا. یہ بھی برسنا تھا. یہ بھی برسنا تھا ان کے عصا کا. فرعون کے سامنے جب آئے ہیں لاکھوں اژدہا پھر رہے ہیں. اپنا جادو پورا اس نے دکھا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے آپ پریشان ہو پھل کیا تھا آپ بھی اپنا سوٹا ڈالیں. یہ بھی برسنا ہے. جب عصا ڈالا تو اس وقت بہت بڑا اژدہا تھا. اس کی پکار تھی. فرعون بھاگا دوڑا اور اس کا ایک جبڑا فرعون کے محل کے نیچے تھا دوسرا اوپر تھا. قریب تھا کہ محلی غلط ہو جائے اور سارے سانپوں کو نگل گیا. جب یہ سطح ہو گئی عظیم سطح ہو گئی اور پھر عصا کو پکڑتے ہیں ہے وہی عصا ہے وہی لکڑی. اب پتہ نہیں کہ اس عصا نے جو لاکھوں ٹن سانپ کھا لیے تھے اس کا وزن کہاں گیا یہ نہیں پتا چل رہا. یہ بہت بڑی برسات تھی. کون سا آپ کا مرحلہ ہے عظیم برسات کا نقشہ کرتا. ان کے بعد پھر اس سے پوچھا گیا کا اب تو ٹھیک معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی پیاس نہیں بجھی. پر میں چلو ہم اور بھیج دیتے ہیں. مجھے خوش کرنا ہے عالمین میں داخل ہے اور میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا کہ میں رب العالمین میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. اب تیری پرورش کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا برسنا ہو عجیب انداز ہے جو قرآن مقدس فرماتا ہے. اس برسات کا ذکر کرتا ہے فرماتے والابرص واحيي الموتى باذن اللہ. میں کوڑوں کو بچا دیتا ہوں برس والوں کو بچا دیتا ہوں. جو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں انہیں بچا دیتا ہوں. واحيي الموتى باذن اللہ. اور مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. مردے باتیں کرتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں بات ہوتی ہے. اب اس سے زیادہ ہوتا ہے. بہت بڑی برسات تھی. شاندار برسات ہے اور بڑی موسلادھار برسات ہے. اسی برسات کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں خدا کے بیٹے ہیں. کہ قرآن مقدس ان کے لیے کہتا ہے میں کوڑیوں کو بچاتا ہوں میں مادر ذات کو بچاتا ہوں. یہ ان کے اندر وصف ہے. دراصل ایسا نہیں. یہ تو برسات کی ایک جھلک ہے. یہ تو میری روح کے لیے انسانی روح کے لیے برسات کی ایک جھلک تھی کہ وہ فیل ہو جائے اس کی کچھ پیاس بجھے. ورنہ کاش جنہوں نے یہ بات سن کر کہہ دیا خدا ہے یہ الہ ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کا یہ فرمان بھی پڑھ لیتے. غبار المدینہ سے یشفی الجذام. مدینے کی مٹی کوڑیوں کو بچا دیتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کوڑیوں کو بچاتا ہے. وہ ہاتھ پھیرتے ہیں کوڑی بچ جاتا ہے. وہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بینائی آ جاتی ہے. مگر محبوب پاک فرماتے ہیں میرے شہر کی مٹی یہ وہ مقدس مٹی ہے جس مٹی کو یہ شرف ہے کہ اس نے رسول اللہ کی کلیوں کو بارہا چوما ہے. اس میں یہ اعزاز کیوں پیدا ہو گیا؟ مٹی تو تھی. اس میں یہ اعزاز ذاتی نہیں ہے. اگر مدینہ منورہ کا اعزاز کچھ ذاتی ہوتا تو اس شہر کے اندر یہ خصوصی کمالات ہیں تو پھر لوگ حضور کی آمد سے پہلے اس سے نفرت نہ کرتے.
کوئی 10 میل سے دور جا رہا ہے, 50 میل سے سفر کر رہا ہے شام کو جاتے ہوئے. کیوں؟ ڈرتے تھے کہ اس کے اندر ایک بیماری رہتی ہے, جو اس شہر سے گزرتا ہے یثرب سے وہ بیماری سے چمٹ جاتی ہے. اس لیے 10, 20, 50 میل دائیں بائیں سے نکل جاتے تھے. مگر آج ایک آدمی امریکہ جاتا ہے, اس کی انتہائی خاص ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے میں مدینے سے ہو کر پاکستان جاؤں. دنیا کے کسی کونے کا چکر لگاتا ہے, ایمان اس کے دل میں ہے. اس کی خاص ہوتی ہے کہ میں اس سے گزر کر مدینہ پاک سلام کر کے جاؤں. آج کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ کا اپنا ذاتی فیض نہیں, یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ فیض رسول اللہ نے دیا ہے. مدینہ شہر کو ممنون ہونا چاہیے جس میں مصطفیٰ کا, اور وہ ممنون ہے. یہ مقدس شہر جس پر کرم کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے کہ تیرے سینے میں وہ جلوہ کرے, تیرے اندر وہ جلوہ کرے. یہی حیبت اس کی, یہی تمکنت ہے, یہی اعزاز ہے. اور مٹی کو بھی اعزاز لیا ہے کہ مصطفیٰ کی قدموں کو چوما ہے. یا ان کی موتا بسم اللہ, یہ بھی برسات کا ایک پہلو ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں دوستوں سے کبھی ذکر آتا ہے تو بتایا کرتا ہوں کمال تو ہے یہ, مگر بہت بڑا کمال نہیں ہے. مردوں کو زندہ کرنا کمال تو ہے, مگر اسے کوئی سمجھے کہ بہت بڑا کمال ہے تو اس سے مجھے اتفاق نہیں. بہت بڑا کمال اس لیے نہیں, کمال ہے کہ جب آپ نے قبر پر جا کر کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ کھڑا ہو گیا. یہ بندہ روح اس میں رہی تھی, جب یہ مرا ہے روح نکلی ہے تو یہ مر گیا. اس بندہ جو زندہ ہوا ہے اس کے وجود میں 10, 20, 50 سال روح نہیں ہے, اس کا گھر تھا. روح نکل کر عالم بالا میں چلی گئی, اب وہاں رہتی ہے. اللہ کے نبی کی برسات کی کیفیت بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. روح نبی سے چلتی ہے عالم بالا سے, خربوں میل اس کا گھر ہے, وہاں سے چلتی ہے. روح کو آنے میں دقت نہیں ہوتی اس لیے کہ راستہ اس میں دیکھا ہوا تھا پہلے کی گئی ہے. پہلے جس راستہ سے گئی تھی اسی راستہ سے آ گئی. قبر کو جانتی تھی, بندے کو جانتی تھی, یہ اس کا گھر تھا. ایک آدمی اپنے گھر میں 10-20 سال کے بعد آ گئے تو کوئی بات نہیں, وہ گھر نہیں آیا. اسے راستہ پتا تھا کہ پہلے وہ کدھر گیا, اس ملک سے 10 سال کے بعد آ گیا, راستہ تو نہیں بھول گیا. روح اس ملک سے گئی تھی, آئی ہے, راستہ جاتے بھی دیکھا تھا, آتے بھی دیکھا تھا. اور جب اللہ کے نبی کا حکم ہوا وہ داخل ہو گئی تو وہ بندہ باتیں کرنے لگا. یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے, کمال تو ہے, مگر اسے کہو کہ بہت بڑا کمال ہے وہ سمجھ نہیں آتا. عزیز بیٹے, بہت بڑا کمال یہ ہے, بہت بڑا کمال یہ ہے. اس بندے کا عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنا بڑا کمال نہیں ہے, کمال ہے. مگر پتھروں کا مصطفیٰ سے باتیں کرنا یہ بڑا کمال ہے. کمال پتھروں کا سلام کرنا, پتھروں کا باتیں کرنا, ان میں کبھی روح رہی نہیں. جب ابو جال نے کہا گر رسولی کیست در دستم نے, ہاں گر خبرداری دے راز آسماں, اگر تو آسمان کی خبریں رکھتے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. تو کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میں بتاؤں یا وہ خود ہی بولے. کمال بڑا یہ ہے, یہ بڑا کمال ہے کہ روح ہے نہیں, پتھر میں کبھی روح رہی نہیں, بولا روح سے جاتا ہے. پتھر میں روح ہے نہیں مگر وہ باتیں کر رہا ہے. جب سکون سے ہٹ کر ممبر پر بیٹھے ہیں اس خاتون نے کہا تھا کہ میرا مستری ایک نوکر ہے, اگر آپ فرمائیں تو ممبر بنا کر لے آؤں. فرمائے ہاں لے آؤ. ممبر بن گیا 3 سیڑھی کا, سب سے پہلا ممبر کو بنا. محبوب اس پر بیٹھے ہیں تو جس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کرتے تھے وہ چیخ اٹھا تھا. درمیانے مجلس واضح چنا سجمے آگاہ گشت ہم پیروں جمع. مسجد نبوی گونج گئی اس کی روڑے سے, اس کی چیخوں سے گونج گئی. لوگ حیران تھے یہ ہو کیا رہا ہے. محبوب کو تو پتا تھا, آپ اٹھے ہیں اور آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا, لکڑی کے ستون پر ہاتھ رکھا. اسے فرمایا کیا تجھے درخت بنا دوں, رو نہ, سسکیاں نہ لے, چڑکو رہے نہ پر, سسکیاں نہ لے,
دس کی کرن تجھے درخت بنا دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں درخت نہیں بننا چاہتا. تو میں یاد رہا عالم حقت سروے کنت، اگر تو یہ درخت نہیں بننا چاہتا تو جنت میں تجھے درخت بنا دوں، ہمیشہ سبز رہے گا. تو اس لکڑی کے ستون نے کہا کہ حضور نہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، نہ دنیا میں کوئی سبز درخت بننا چاہتا ہوں. میری خواہش یہ ہے کہ جیسے پہلے ٹیک لگا کر واز کرتے تھے اب بھی وہی اختیار کرو. اب یہ سارا منظر مسجد نبوی کے لوگوں کے سامنے ہے کہ درخت لکڑی کا ستون رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور رسول اللہ اسے سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ بھی تھا، یہ کمال ہے. لکڑی میں روح نہیں، وہ باتیں کر رہی ہے، یہ اس سے بڑا کمال ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے کمال دکھائے، برسے چلے گئے تو پھر خلاق کائنات نے پوچھا میری روح سے کہ اب تو ٹھیک ہے، اب تو اتنا کچھ ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ اللہ ابھی میں سیر نہیں ہوئی، پیاس نہیں بجھی. پھر 500 سال تک میری روح کی زمین پر کوئی بادل نہیں برسا. 500 سال تک. پہلے جو بادل برسے تھے 1,23,999 یہ کم و بیش، ان بادلوں سے جہاں کہیں ہری بھوئی بوٹی تھی، جہاں کوئی سبزہ نظر آتا تھا، جہاں کوئی ایماندار تھا، یہ ساری 500 سال کی خشک سالی میں یہ ساری صورت حال بگڑ گئی تھی. پھر روح کی آہیں عرش خدا تک پہنچی، عرش الہی تک پہنچی. پھر خدا کو رحم آیا اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو پھر وہ ابر کرم آیا. وہ ابر کرم اسی ماہ کی 12 تاریخ کو دنیا پر جلوہ گر ہوا. اور چونکہ بادل بنجر خشک اجڑی ہوئی زمینوں پر برستے ہیں، سب سے پہلے یہ ابر کرم جو برسا تو اما آمنہ کی چکی پر برسا. سب سے اس کی پہلی برسات ہوئی تو حلیمہ کی چوپڑی پر ہوئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ابر کرم کو غریبوں سے بڑا پیار ہے. اب یہ تفصیل اگر اسی طرح کچھ کہتا جاؤں تو اور باتیں ذہن میں آتی جائیں گی. آج یہیں تک ذہن میں رکھیں کہ محبوب پاک رسالت و تسلیم آ کر برسے ہیں. اب اس برسات کے بعد پوچھا گیا کہ اب بتا، ان سے پوچھا گیا اب بتا. انہوں نے کہا جی اب تو بات ہی ہوگی. پہلے تو یہ تھی کہ میں شیر نہیں ہوتی تھی، اب میری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے مدینہ منورہ کا نام لے لے میں پھر بھی شیر ہو جاتی ہوں. آخری فکرہ اس تقریب کا، اے مقدس ماہ ربیع الاول، تیری آمد پر نثار، تیری جلوہ گری پر نثار کہ تیرے جھمٹ میں مصطفیٰ آئے. اس لیے تجھ پر تیرے لیے لاکھوں سلام، کروڑوں سلام کہ تیرے جھمٹ میں ہم جلوہ گر ہوئے. خدا جلالہ سب نیکی کی توفیق.